بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ ایسے بادشاہوں سے بری پڑی ہے جو طاقت کے نشے میں برباد ہو گئے۔ کچھ نے ظلم کیا، کچھ نے رعایا کا حق کھایا اور کچھ نے اپنے ہی لوگوں کو غلام سمجھا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک ہی بات ثابت کرتا آیا ہے، ظالم کو کبھی پناہ نہیں ملتی۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک بادشاہ کی ہے جس کا نام تھا بادشاہ تیمور خان۔ آغاز خوف کی بادشاہت۔ کئی صدیوں پہلے پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک مضبوط قلعہ تھا جسے لوگ دارالسیف کہتے تھے۔ اس قلعے میں تیمور خان رہتا تھا۔ وہ طاقت اور جنگ کا دل دادا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ طاقت ہی انسان کی اصل پہچان ہے اور رعایا صرف اس کے احکام پورے کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ شہر کی گلیوں میں اس کا نام کوئی آہستہ بھی لے لے تو لوگ ڈر سے خاموش ہو جاتے۔ بازار میں اگر سپاہیوں کے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دیتی تو دکاندار لپک کر اپنے دروازے بند کر لیتے، کیونکہ تیمور خان اپنے فیصلے تلوار کے زور پر کرتا تھا، انصاف کے نہیں۔ وہ معمولی بات پر قید، جرمانہ یا سزا دے دیتا۔ ایک بار ایک غریب بڑھیا نے ٹیکس نہ دیا تو اس نے اس کا گھر ضبط کر لیا۔ دوسری بار ایک نوجوان نے غلطی سے محل کے دروازے کے سامنے پانی گرا دیا تو سپاہیوں نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ یہ ظلم کب تک چلے گا؟ مگر زبانیں خوف کے تالے سے بند تھیں۔ بادشاہ کا غرور۔ ایک دن تیمور خان اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نیچے کھڑے وزیر سے پوچھا، میری رعایا کتنی فرما بردار ہے؟ وزیر نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، لوگ آپ سے ڈرتے ہیں لیکن دل سے محبت نہیں کرتے۔ یہ سن کر تیمور خان نے تلوار نیام سے نکالی اور چلایا، مجھے محبت نہیں، اطاعت چاہیے۔ رعایا بادشاہ سے ڈرے تو ہی سلطنت مضبوط رہتی ہے۔ اسی لمحے محل کے باہر کچھ لوگوں کی فریاد کی آواز آئی۔ سپاہی ایک غریب کے سان کو گھسیٹتے ہوئے اندر لا رہے تھے۔ بادشاہ سلامت، یہ ٹیکس ادا نہیں کر سکا۔ تیمور خان نے بغیر پوچھے بغیر سوچے حکم دیا، اسے قید کر دو، 3 دن تک روٹی دینا۔ کسان ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، بادشاہ سلامت، فصل سوکھ گئی تھی، میرے بچے بھوکے ہیں۔ مگر تیمور خان کا دل پتھر کا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ مظلوم کی آہ سیدھی آسمان تک جاتی ہے۔ ظالم کے دربار میں ایک مسافر۔ اسی دن ایک سفید داڑھی والا مسافر شہر میں داخل ہوا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ وہی شہر ہے جہاں ظلم بڑھ گیا ہے؟ لوگوں نے آہ بھری اور کہا، ہاں بزرگوں، یہاں انصاف نہیں، صرف خوف ہے۔ مسافر سیدھا محل میں گیا۔ سپاہیوں نے روکنا چاہا مگر اس کی آنکھوں میں ایسی بے خوفی تھی کہ وہ روک نہ سکے۔ مسافر بادشاہ کے سامنے پہنچا اور بولا، اے تیمور خان، یاد رکھ، ہر طاقت کا انجام ہے۔ ظلم کی بنیادیں ریت پر کھڑی ہوتی ہیں۔ بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا، تم کون ہو میرے سامنے نصیحت کرنے والے؟ تمہیں سزا ملے گی۔ مسافر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں بادشاہ، اب سزا تمہیں ملے گی۔ تمہیں وہ دیکھنا ہوگا جو کسی ظالم نے کبھی نہیں دیکھا۔ سپاہی اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے لیکن مسافر ایسے غائب ہوا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کی گردن پر پہلی بار ہلکی سی لرزش آئی، مگر اس نے خود کو سمجھایا، یہ جادوگر تھا، میں بادشاہ ہوں، مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ بادشاہ کی ناکامیوں کی شروعات۔ اگلے ہی دن ایک خوفناک خبر آئی، بادشاہ سلامت، محل کے پیچھے ذخیرہ شدہ گلے میں آگ لگ گئی۔ سپاہی بھاگتے دوڑتے تھے، تاجر پریشان تھے، رعایا بھوکی ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے غصے میں ایک وزیر کو قید کر دیا، حالانکہ اس کا قصور نہ تھا۔ دوسرے دن اطلاع آئی، بادشاہ سلامت،
شہر میں ایک عجیب بیماری پھیل رہی ہے، لوگ بیمار ہو کر گر رہے ہیں۔ تیسرے دن خبر آئی، بادشاہ سلامت، قلعے کی پچھلی دیوار خود بخود گر گئی۔ چوتھے دن سپاہی کم ہونے لگے، جو بچتے وہ بد دل تھے۔ پانچویں دن رعایا بغاوت کے قریب پہنچ گئی۔ ہر دن ایک نیا عذاب، ایک نئی مصیبت۔ اب تیمور خان کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ رات کے پچھلے پہر بادشاہ اٹھ بیٹھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اس نے مشعل جلائی تو دیوار پر لکھی تحریر دیکھی، ظلم کا انجام قریب ہے۔ وہ چیخا، سپاہی دوڑے آئے مگر کوئی نہ ملا۔ اب تیمور خان کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ کیا وہ مسافر سچ کہتا تھا؟ کیا میرا انجام قریب ہے؟ لیکن پھر غرور اسے ہٹ درمی کی طرف لے جاتا۔ میں بادشاہ ہوں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مگر دل جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے۔ ایک صبح شہر بھر سے لوگ محل کے باہر جمع ہو گئے۔ ان کے چہروں پر خوف نہیں، غصہ تھا۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، ظلم بند کرو، ہمیں ہمارا حق دو۔ سپاہی ڈر گئے۔ کچھ سپاہی رعایا میں شامل ہو گئے، کچھ محل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بادشاہ نے دروازے بند کروا دیے اور اکیلا محل کی چھت پر جا کھڑا ہوا۔ وہ شہر کو دیکھ رہا تھا جو اس کے خلاف کھڑا تھا۔ اسی لمحے وہی سفید داڑھی والا مسافر اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ بادشاہ خوف سے پیچھے ہٹا۔ تم کون ہو؟ مسافر نے کہا، میں وہ ہوں جسے اللہ مظلوموں کی آہ پوری کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ کیا تم میرا تخت چھیننے آئے ہو؟ مسافر نے سر ہلایا۔ نہیں تیمور خان، تمہارا تخت تم نے خود تباہ کیا ہے، میں تو صرف تمہیں انجام دکھانے آیا ہوں۔ مسافر نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور ہوا تیز چلنے لگی۔ بادل گرجنے لگے، زمین ہلنے لگی، محل کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ نہیں، آج تم صرف ایک ظالم ہو جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اچانک ایک تیز آواز آئی، محل کے بڑے ستون ٹوٹ کر گرے اور تیمور خان زمین پر گرا۔ اس کی تلوار ہاتھ سے گر گئی، اس کا تاج زمین پر لڑک گیا۔ میں بدل جاؤں گا، مجھے ایک موقع دو۔ مسافر کی آواز گونجی، موقع تب ہوتا ہے جب خوف کے بغیر نرمی ہو، جب طاقت کے بغیر رحم ہو۔ تم نے نہ خوف کے بغیر نرمی دکھائی، نہ طاقت کے ہوتے ہوئے رحم کیا۔ آسمان پر بجلی چمکی، محل کی چھت گر گئی اور اسی کے ساتھ تیمور خان کا ظلم بھی ختم ہو گیا۔ اگلے دن شہر پرسکون تھا۔ لوگ حیران تھے کہ بادشاہ کا محل خود ہی کیسے تباہ ہو گیا۔ کچھ نے کہا یہ اتفاق تھا، کچھ نے کہا یہ آسمانی عذاب تھا، مگر جو بھی تھا رعایا کے دلوں سے خوف نکل چکا تھا۔ وہی مسافر اب شہر کے بیچوں بیچ ایک کنویں کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، اے لوگو، یاد رکھو، جس شہر میں انصاف ہو وہاں اللہ کی رحمت رہتی ہے، اور جس کے حکمران ظالم ہوں وہ شہروں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی۔